اگر فطری طور پر انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے نا تو ظاہر سی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا، یہ ظاہر سی معنوں میں. لیکن حقیقی معنوں میں کیا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایسا کوئی معاملہ آیا تو حضور علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی فرمایا کہ حضور علیہ السلام مجھے ملے اور میں جنبی تھا، یعنی مجھ پر غسل فرض تھا. حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں حضور کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ حضور بیٹھ گئے. میں چپکے سے سرک آیا اور اپنے ٹھکانے پر آیا اور غسل کیا، پھر حاضر ہوا اور حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں تھے؟ تو میں نے حضور کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ میں کیا تھا، جنبی تھا، ناپاک تھا. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، مومن کیا ہے، ناپاک نہیں ہوتا. کیا ہے یہ حقیقی معنی میں مومن کیا ہے، ناپاک نہیں ہوتا. ظاہر سی طور پر اگر مومن کے اوپر کوئی ظاہری حقیقی معنی میں کوئی نجاست لگی ہے، یہ ہے، لیکن کیا ہے اندر سے مومن کیا ہے، پاک ہی پاک ہوتا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی جنبی شخص ہوتا ہے نا تو اس کی زبان کیا ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے. ظاہری طور پر انسان کا اگرچہ بدن کے اوپر کوئی لگا بھی ہو نا گندگی وغیرہ کچھ بھی یا نجاست وغیرہ، لیکن کیا ہے انسان کی زبان کیا ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے. تو یہ مومن کیا ہے، پاک ہوتا ہے. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو کیا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نجس ہو گیا تھا، اسی لیے کیا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے چلا گیا. تو حضور علیہ السلام نے یہ ہماری تربیت فرمائی، تعلیم فرمائی کہ ظاہر سی طور پر اگر مومن کے اوپر کوئی نجاست یا گندگی وغیرہ لگ جائے، یہ حقیقی معنی میں لگ جاتا ہے، لیکن کیا ہے حقیقی معنی میں مومن کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا اور اللہ تعالیٰ کو مان لیا. تو اب کیا ہے اس سے جو حقیقی معنی میں جو نجاست ہوتی ہے نا، جو غیر مسلموں میں ہوتی ہے، وہ مومن مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تب سے اس سے کیا ہے وہ نجاستیں دور ہو جاتی ہے.